آج کا ٹاپک روحانیت اور یہ کن کا نصیب ہے۔ ضمیر کی وسعت شخصیت کی پرواز کا فیصلہ کرتی ہے۔ وسعتیں نصیب ہوا کرتی ہیں جو حقدار کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ روحانیت کی پرواز بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمانوں کی آخری حدوں کو چھو لیتی ہے، پھر الفاظ کی حاجت نہیں رہتی۔ روحانیت کی اڑان سے وجدان تکمیل پاتا ہے اور نورانیت کی زبان میں الہام آتا ہے۔ روحانیت مٹی میں مٹی ہو جانے کا نام ہے۔ روح کا پہلا مقام اور پہلا ٹھکانہ مٹی ہی تو تھا، اور پھر مٹی کو آخر مٹی ہی ہونا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے نہیں، بس یہاں سے گزر رہے ہیں۔ علم شریعت ایک شرف ہے اور طریقت ایک حرف ہے، یقین کا، حقیقت کا۔ شریعت ایک ضابطہ حیات ہے اور طریقت شریعت لانے والے کی ایک بھی سنت کو ترک نہ کرنے کا نام ہے۔ اور پھر قدرت ان عاشقوں کو، ان دیوانوں کو چن لیتی ہے، انہیں روحانیت کے درجے عطا کر دیے جاتے ہیں، یعنی روحوں کا حقیقی علم نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں معرفت اور آگاہی مل جاتے ہیں، جس کو قرآن نے انسان نہیں رب کا بندہ ہونا بیان کیا ہے۔ روحانیت آسمانی جذبہ ہے جو انسان میں چھپا ہوتا ہے اور یہ ماورائی حقائق پہ مبنی ہوتا ہے۔ روحانیت انسان کو سراپائے محبت بنا دیتی ہے۔ جب جسمانی سے نورانی کا سفر شروع ہو جائے تب روحانی زندگی وجود پاتی ہے۔ کبھی ہم لا علم تھے تو شعور کی آنکھ بینائی سے محروم تھی، اور جب علم کی دولت میسر ہوئی تب جانا ہر گزرتا لمحہ کتنا قیمتی تھا، جو وقت کی گود میں پلتا رہا برسوں، اور وقت کی وقت پہ ناقدری پھر مفلسی کا زہر بنتی ہے۔ نفس کے گھوڑے پہ سوار زندگی فقیری سے محروم ہو جاتی ہے، اور فقیری روحانیت کی بادشاہت ہے۔ بس اکائی ایک صاف ستھرا پاک دل ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آج کل کے مطابق اگر ہم صاف کی انگلش ڈھونڈیں تو وہ ہے کلین، خالص کی پیور، لیکن پاکی کی انگلش کسی بھی ڈکشنری کا حصہ نہیں، کیونکہ یہ روحانیت کی زبان ہے جو صاحب بصیرت ہی سمجھتے ہیں۔ دلوں میں رب کا قیام تب تک ممکن نہیں جب تک دلوں کو صاف کر کے پاک نہ کر دیا جائے۔ ندامت کا ایک آنسو جو گرتا تو باہر ہے مگر صفائی اندر کی کر ڈالتا ہے۔ یہ راستے عشق کے ہیں صاحب، جہاں بندہ آنکھیں بصیرت رکھتی ہیں، اور وہ بھی ایسی بصیرت جس کی وسعت لامتناہی ہو۔ عالم ارواح میں روحوں کے کیے ہوئے عہد اپنی قضائیں ادا کر رہے ہیں۔ کہانی تو روحوں کی تھی جس سے جسموں کا آسیب آ لپٹا ہے، باقی بھی روح کو ہی رہنا ہے، بس جسموں کو جرم رفاقت کا حساب دینا ہوگا۔ ایک بار میں نے ایک صاحب نظر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہر ذی روح رب کی عبادت کرتا ہے اور شکر بھی عطا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، بابا جی اگر ایسا ہے تو پھر حیوانیت، نباتات، حشرات، ان کا عبادت اور شکر ادا کرنے کا انداز کیا ہے؟ تو وہ بولے، فطرت پہ زندگی جینا ان کی عبادت۔ میں نے پوچھا، تو شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ یعنی اگر ایک کتا ہے تو اس کا شکر کیا ہوگا؟ تو بابا جی بولے، بیٹا شاید وہ شکر ادا کرتا ہوگا کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ میں بولا، اچھا تو خنزیر کا شکر کیا ہوگا؟ بابا جی نے آنکھیں بند کر لی اور پھر جھکا لیا۔
اور سر جھکا لیا اور ایک لمبی خاموشی کے بعد بولے، خنزیر کہتا ہوگا، یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے منافق نہیں بنایا۔ اس لمحے میری روح لرز اٹھی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا کہ جیسے بابا جی نے آدھی دنیا پہ فتویٰ دے دیا ہو۔ اتنا کہنا تھا اور چل دیے، لیکن میرا ذہن الجھ رہا تھا اور میری کشمکش ختم نہ ہوئی اور ان کے پیچھے بھاگا اور بابا جی سے پوچھا، یہ منافقت کیا ہوتی ہے بابا جی؟ تو وہ مسکرائے اور کہا، دل میں بغض ہو اور محبت کی بات کی جائے، وجود حسد سے بڑا ہو اور دکھاوا کہے کہ بہت خوب۔ گویا تم خود جو کرو وہ تمہارا اور رب کا معاملہ، لیکن دوسروں کے معاملے میں دل صاف نہ رکھنا منافقت کہلاتی ہے۔ بابا جی جانے لگے تو میں نے پھر کہا، جاتے جاتے بتا دیجئے کہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے۔ بابا جی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، دیکھنا تم اللہ کا قرب پالو گے۔ آؤ دلوں کو صاف کر لیں، روحوں کو پاک کر لیں، رہیں نہ رہیں ہم، روحوں کی تاثیریں زندہ رہیں گی، دلوں میں، یادوں میں، دعاؤں میں۔